21 दिसंबर। تو میں نے تمہیں ڈھونڈ ہی لیا۔ وہ ویسا ہی تھا، صاف شفاف ہاتھ جبیل، ہمیشہ جیسا۔ کتنے لمحے عبدل اسے حیرانی سے دیکھتا رہا، پھر غصے سے مٹھیاں بھیجنا اس کی جانب بڑھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس سے ہاتھ کا کرپان پکڑا، اس سے پہلے وہ اسے ایک مکہ چڑھتا ہاتھ فوراً بولا، اگر یہاں کی کوئی چیز ٹوٹی تو بھرپائی تمہیں کرنی پڑے گی، میرے چبڑے سمیت۔ عام لہجہ، نارمل انداز، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہو۔ عبدل کا مکہ ہوا میں ہی معلق ہو گیا۔ کسی کی سیاہ آنکھوں میں اسے اپنے سامنے کھڑے شخص کا سراپا نظر آیا تھا۔ اس نے جھٹکے سے ہاتھ کا کرپان چھوڑ دیا، دھیمی سی مسکان ہاتھ کے لبوں کو چھو گئی۔ اس سے جھاڑنے والے انداز میں اپنی شرٹ کا کالر درست کیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح پرسکون تھا، اور اس کا یہ پرسکون انداز عبدل کو آگ لگاتا تھا۔ اب وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ اس سے کبھی سوچا نہیں تھا ہاتھ اسے ڈھونڈ لے گا۔ خاموش رہنے والا ہاتھ بولنا سیکھ گیا تھا۔ باہر چل کر بات کریں۔ ہاتھ نے اپنا فون اٹھا دے نرم لہجے میں کہا، تو عبدل نے اسے گھوری سے نوازا اور پھر دروازے کو ٹھوکر مارتے کمرے سے نکل گیا۔ ہاتھ نے اس کی حرکت پر گہرا سانس لیا۔ وہ فوراً اس کے پیچھے لپکا، اس سے پہلے کہ وہ غائب ہو جاتا۔ آپ کو سب سے زیادہ خوف کس چیز سے آتا ہے؟ کوئی فوبیا؟ سب سے بڑا فوبیا؟ اس سے ماسیل کو میسج کیا تھا۔ اکیلے رہ جانے سے۔ کچھ دیر بعد اس سے جواب دے دیا تھا، ہزاروں چاہنے والے ہیں آپ کے، پھر کیسا ڈر؟ وہ الجھی تھی۔ مجھ جیسے لوگ آخر میں اکیلے رہ جاتے ہیں۔ ہاں، وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ عبدل شہاب بھی آج اکیلا تھا، کوئی نہیں تھا اس کے پاس۔ وہ خاموش ہو گئی، ذہن پوری طرح الجھا ہوا تھا۔ ہاتھ کا آنا اور پھر عبدل کا ملنا، اس کی سمجھ سے یہ سب باہر تھا۔ روز ہاتھ کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ کیسے بکھر جاتی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ پتہ نہیں وہ شخص واپس کیوں نہیں جا رہا تھا۔ اور تم مستقبل میں کس بات کو لے کر خوفزدہ ہو؟ ماسیل پوچھے بنا نہیں رہ پایا تھا۔ پاگل ہو جانے سے۔ اس سے نہیں چھپایا، صاف صاف بتا دیا۔ مجھے خوف آتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کبھی کبھی، کبھی کبھی خود کو کسی پاگل خانے میں پاتی ہوں۔ یہ خوف میرا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ او کم آن ایمان، تم بہت اسٹرانگ ہو، تمہیں خود پہ پورا کنٹرول ہے، تم پاگل نہیں ہو سکتی۔ ماسیل کا میسج پڑھتے وقت اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ کہہ نہ پائی کہ اسے عبداللہ شہاب کی طرح بے وفائی کرنے سے ڈر لگتا تھا، جیسے اس نے کی تھی اپنی بیوی سے۔ اور ایمان کو آج کل یہ خوف ستا رہا تھا کہ اس کا انجام عبداللہ شہاب جیسا نہ ہو۔ وہ بھی اپنے دل کو ہزار چاہنے کے باوجود عدم جبیل کی طرف مائل نہیں کر پائی تھی۔ وہ اس کی محبت کو اپنا کر اب ان زنجیروں سے آزادی چاہتی تھی، اور وجہ بہت ساری تھی۔ ماسیل وہ شخص نہیں تھا جس کی اس سے کبھی چاہیے تھی، اور اسے یہ خوف تھا۔ اسے آج کل اپنا آپ بہت گرا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ہاتھ کی سچائی پر مبنی باتیں اسے آئینہ دکھاتی تھیں کہ وہ غلط راستے پر تھی، پر واپسی کا کوئی سرا نہیں مل رہا تھا۔ وہ آگے بڑھنا نہیں چاہتی تھی اور پیچھے ہٹ نہیں سکتی تھی۔ وہ پھنس چکی تھی اور اب حالات کے چکے میں پوری طرح پس رہی تھی۔ کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ وہ دونوں تقریباً سنسان ہوئی پتھریلی سڑک پر چل رہے تھے۔ عبدل کا ناک غصے سے اب تک پھولا ہوا تھا۔ تم سے ملنے، تمہیں ڈھونڈنے۔ وہ دونوں قدم ملاتے چل رہے تھے۔ اسٹریٹ لیمپوں کی روشنی میں ان کے سائے لمبے ہوتے جا رہے تھے۔ وجہ؟ عبدل نے نخوت سے پوچھا۔ 13 سالوں سے عبدل بن کر تھک گیا ہوں۔ وہ رک گیا۔ مجھے میری شناخت اب واپس چاہیے۔ اس بار عبدل کو بھی رکنا پڑا۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ بال نفاست سے سیٹ تھے، صاف ستھرے کپڑے اور مہکتا سراپا۔ کیوں؟ تم تو خاص ہو، عام انسانوں سے الگ، تمہیں درد بھی نہیں ہوتا، تم کیسے تھک سکتے ہو؟ عبدل کا لہجہ تنزیہ تھا۔ اس سے ہمیشہ سے جو بات آگ لگاتی تھی وہ اس کا ہاس ہونا تھا۔ جو باقیوں سے الگ ہوتا ہے وہ ہاس بن جاتا ہے۔ اور عبدل کو اپنا بچپن یاد تھا، جب لوگوں نے ہاتھ کے پیچھے جانے بہت کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ 13 سال گزارنے کے بعد بھی وہ اپنی 15 سالہ وہ زندگی نہیں بھولا تھا جو اسے ہاتھ کے ساتھ گزاری تھی۔ میرا خاص ہونا میں نے نہیں چنا تھا، ہاتھ نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر عبدل 2 قدم چل کر واپس آیا۔ پر تمہیں ملا، خاص ہونا تمہیں عطا کیا گیا، صرف تمہیں۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں کی نسیں پل بھر کو ٹکرائیں۔ ہاتھ کی آنکھیں بے تاثر تھیں، جبکہ عبدل کی آنکھوں میں غصہ، نفرت اور نہ جانے کیا کیا تھا۔ وہ آج بھی نہیں بدلا تھا۔ پھر وہ جھٹکے سے پلٹا اور تیز تیز قدم اٹھاتا اس سے دور جانے لگا۔ واپس چلو عبدل، سب تمہاری راہ تک رہے ہیں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ ماں تمہیں یاد کرتی ہیں۔ ماں مضبوط عورت ہے جو اپنے شوہر کے بنا زندگی گزار سکتی ہے،
وہ میرے بنا بھی عمر گزار دے گی۔ وہ رکا نہیں تھا، تڑاتڑ جواب دیتا آگے بڑھ رہا تھا، ہاتھ وہیں کھڑا رہا۔ البتہ عبدل تک اپنی بات پہنچانے کے لیے اسے اپنی آواز اونچی کرنا پڑی تھی۔ میں انہیں ڈھونڈ لوں گا، میرے پاس جیڈ کو ڈھونڈنے کا راستہ ہے۔ عبدل کے قدم ساکت ہوئے۔ تم جھوٹے ہو، تم نے بچپن میں بھی یہی کہا تھا کہ تم ایمانے کو ڈھونڈ لو گے، تم آج تک نہیں ڈھونڈ پائے۔ پھر وہ رکا نہیں، بھاگتے ہوئے وہ دور جا رہا تھا۔ پھر اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، جبکہ ہاتھ اکیلا کھڑا رہ گیا تھا۔ اکا دکا لوگ گزرے تھے جو ان کی زبانیں نہیں سمجھ پائے تھے۔ خوشگوار ٹھنڈی رات میں ہاتھ نے گہرا سانس خارج کیا اور آسمان کی جانب دیکھا۔ لاکھوں کروڑوں ستارے ٹم ٹم کر رہے تھے۔ عبدل آج بھی ایمانے کو نہیں بھولا تھا، آج بھی اس سے ایمانے کا تانا دیا تھا۔ اس سے گہرا سانس فضا میں خارج کیا۔ اس کے ہاتھ اب تک پینٹ کی جیبوں میں تھے۔ پھر اسے واپس ہوٹل کی جانب قدم بڑھا دیے۔ بریک ٹائم تھا اور وہ اکیلی بیٹھی تھی، گلاس ونڈو سے نظر آتے باہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ وہ اب تک آفس میں کوئی دوست نہیں بنا پائی تھی۔ وہ زیادہ خاموشی رہتی تھی، بمشکل کسی سے بات کرتی تھی۔ آفس میں اسے سب سے زیادہ نوٹ کرنے والا ایک ہی شخص تھا، حجاز بھائی۔ ابھی جب انہوں نے ایمان کو اکیلے کھڑے دیکھا تو اس کے پاس آ گئے۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے اس کا درد نظر آتا تھا، پر دیکھنے والی آنکھ بس شاید حجاز بھائی کے پاس تھی۔ محبت ایک حقیقت ہے۔ اپنے عقب سے آنے والی آواز پر وہ جھٹکے سے پلٹی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ شلوار قمیض پہنے اور سر پہ ٹوپی اڑے وہ شخص اپنی دنیا میں مگن رہتا تھا۔ اس وقت بھی ایمان کے سلام کا ہولے سے جواب دیا۔ محبت ایک حقیقت ہے، تم اس سے مکر نہیں سکتی۔ اسے قبول کرنا سیکھو، اسے جھٹلاؤ گی تو یہ تنگ کرے گی۔ محبت کو قبول کرو پر پانے کی چاہ مت رکھو۔ کبھی کبھی وہ اس قدر گہرائی میں مشاہدہ کر لیتے تھے کہ ایمان حیران رہ جاتی تھی۔ ایک عمر ہوتی ہے جب انسان ضدی بن جاتا ہے، وہ چاہتا ہے بس ہمیں وہی ایک شخص ملے، بس وہی چاہیے، جو کہ جائز ہے، کیونکہ محبت ایسی نہ ہو تو پھر وہ محبت کیسی؟ وہ ان کی باتیں غور سے سن رہی تھی۔ پر ایک عمر آتی ہے جب انسان سوچتا ہے جو بھی ملے بس اچھا ہو۔ ہم اتنا ڈسے جا چکے ہوتے ہیں کہ کسی اچھے انسان کی دعا کرنے لگتے ہیں۔ وہ ایمان کو ہی دیکھ رہے تھے اور ایمان ان کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور پھر ایک عمر آتی ہے، ہاں یہ جو میری عمر ہے، جس میں انسان کہتا ہے میرے پاس جو ہے بس یہی سب کچھ ہے۔ وہ ہولے سے مسکا دیے، بہت دھیمی سی مسکان۔ ایمان کو اپنے ذہن میں چمکا سا ہوتا محسوس ہوا تھا۔ بس 3 جملوں میں انہوں نے کتنی گہری بات سمجھا دی تھی، گہرا فلسفہ تھا۔ صرف وہی سے شروع ہو کر جو ہے بس یہی ہے تک کا سفر۔ اس وقت ایمان پہلے مرحلے پر تھی۔ اسے صرف ایک انسان سے زیادہ کوئی دکھتا نہیں تھا۔ ابھی تو مرحلے باقی تھے، ابھی تو بہت کچھ جھیلنا تھا۔ جو ہے اسے قبول کر لینا، خاموشی سے، بنا احتجاج کیے، بنا سوال کیے۔ یہ صفت انسان میں اتنی جلدی نہیں آتی، یہ وقت لیتی ہے۔ کائنات کی زبان۔ مسٹر ہارٹ، میرا ایک سوال ہے۔ یہ ایک 25 سالہ لڑکی تھی جس کا تعلق کرناٹک سے تھا۔ وہ صرف ہاتھ کی کلاس لینے آئی تھی۔ آج کل بہت سارے نان مسلم صرف اسی اسلام قبول کر رہے ہیں کہ انہوں نے قرآن پاک میں جو باتیں لکھی ہیں وہ سائنس کے ذریعے مل رہی ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ کیا ہم صرف اسی خدا پر ایمان لا سکتے ہیں کہ اس کی بھیجی کی کتاب آج 1400 سال بعد سائنس کے ذریعے سچ ثابت ہو رہی ہے؟ جو کائنات کے بارے میں بتایا گیا ہے یہ سب سچ ہو رہا ہے۔ آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آج وہ ہلکی آسمانی رنگ کی ڈریس شرٹ میں تھا، کپ فولڈ کر رکھے تھے اور وہ اپنے اصلی انداز میں مائکرو فون لگائے اسٹیج کے درمیان کھڑا تھا۔ اس کے پاس آج بھی پزل باکس تھا۔ اس نے غور سے لڑکی کی بات سنی۔ وہ ماڈرن کپڑے پہنے ہوئے تھی اور وہ مسلمان نہیں لگ رہی تھی۔ پہلے تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ سائنس کیسے کام کرتی ہے۔ سائنس مشاہدے سے شروع ہوتی ہے۔ وہ پزل باکس کو گھماتے گویا ہوا۔ اس نے نظریں اٹھا کر لڑکی کو نہیں دیکھا تھا، اسے سوال سن لیا تھا، اتنا کافی تھا۔ مشاہدہ انسان کی سرشت میں ہے۔ بچہ پیدائش کے بعد جب بولنا نہیں جانتا، سن کر سمجھ نہیں سکتا، صرف اور صرف اپنے مشاہدے کی بنیاد پر آنکھ کھولنے سے لے کر شعور کی ابتدائی دہلیز پر قدم رکھنے تک کہ تمام منازل بخوبی طے کر لیتا ہے۔ سائنس کی بنیاد اسی مشاہدے پر ہے۔ انسان جب کسی طبی چیز یا عمل کو دیکھتا ہے، اس کے بارے میں اپنے موجودہ علم کی بنیاد پر اسے سمجھ کر ایک رائے قائم کرتا ہے، اور پھر وہ اس رائے کو مختلف تجربات کی کسوٹی پر پرکھتا ہے۔ نتائج کی درستگی کی بنیاد پر وہ اس خاص سوچ یا نظریے کو سائنس کا نام دے دیتا ہے۔ اینڈ یو نو واٹ، سائنس کی ایک خوبصورتی ہے کہ سائنس اپنے کسی بھی نظریے کو کبھی بھی قطعی قرار دینے کا اصرار نہیں کرتا۔ وہ اپنے نظریات کو تھوپتا نہیں ہے،
اسے معلوم ہے کہ مشاہدات مسلسل تغیرات کا شکار رہتے ہیں اور لمحہ با لمحہ بڑھتے علم کی بنیاد پر ہر نئی آنے والی صبح ہماری سوچ، فکر اور مشاہدے کو نئی جلا بخشتی ہے اور ہم دوبارہ اپنے نظریے سے رجوع کرتے ہیں، اسے نئی بلندیوں پر پہنچا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سائنس تیزی کے ساتھ ترقی کا سفر طے کر رہی ہے۔ موجودہ فزکس کے بانی نیوٹن کی نظریات کو دیکھتے ہوئے اس وقت کے کچھ لوگ یہ سوچنا شروع ہو گئے تھے کہ سائنس تقریباً مکمل ہو چکی ہے، اور پھر یوں ہوا ہمیں آئنسٹائن جیسا بہترین دماغ ملا جس سے مشاہدے کی بنیاد پر سائنس کو ایک نئی جہت دی۔ کیا ہوبر کے نظریات کو لے کر اس پر آئنسٹائن کے تنقید نے کوانٹم فزکس کا باب مکمل بند کیا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ سائنس کا ہر طالب علم یہ بات جانتا ہے کہ ہر نظریہ قطعی نہیں ہوتا، اس میں ہمیشہ بہتری کی گنجائش رہتی ہے، یعنی سائنس مکمل نہیں ہے۔ یہ بات دماغ میں بٹھا لیں کہ سائنس مکمل نہیں ہے، سائنس لمحہ با لمحہ تبدیل ہو رہی ہے۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ تو اس کا مطلب وہ سب لوگ جو سائنس کے ذریعے ثابت ہونے والی مذہب کی باتوں پر یقین کر کے ایمان لے آتے ہیں، کیا وہ نقصان میں ہیں؟ لڑکی نے اگلا سوال کیا۔ مذہب کی بنیاد مشاہدات سے مبرا خالق کی قطعی پہچان پر ہے۔ ماضی میں بھی انسان جب بھی کسی طاقتور چیز کو دیکھتا تھا تو اپنی مشاہدات سے اس کی برتری کو تسلیم کرتے ہوئے اسے اپنا خالق تسلیم کرتا رہا ہے۔ انسان کی بشری کمزوری کو جانتے ہوئے الہام کے ذریعے خالق نے اپنی پہچان کروائی۔ جب ہم کسی بھی نئی سائنسی تحقیق یا ایجاد کو اسلام پہ لاگو کرتے ہوئے اسے اسلام کی حقانیت کا ثبوت گردانتے ہیں تو یہ مذہب کے ساتھ زیادتی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر ہال میں بیٹھے اسٹوڈنٹ الجھ گئے۔ کوئی بھی سائنسی نظریہ جسے لوگ آج مذہب سے جوڑ کر حق ثابت کرنے کے لیے ربط السان ہے، اگر کل کو غلط ثابت ہو گیا تو کیا یہ مذہب پر شکوک و شبہات میں اضافے کا موجب نہیں ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے وہ لوگ اپنے عقیدے پر قائم رہ پائیں گے اس وقت جب سائنس مذہب سے ٹکرا جائے گی؟ قرآن میں بار بار مشاہدے کے دعوے اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ جس چیز کے بارے میں انسان سوچ اور سمجھ سکتا تھا اسے انسان کی عقل پر چھوڑ دیا گیا، یعنی سائنسی علوم۔ ایک بات کی نشاندہی بہت ضروری ہے کہ جب سائنس قطعی نہیں ہے تو اسے دلیل بنا کر مذہب کو ہٹ نہیں کیا جا سکتا۔ سائنسی حلقوں کی جانب سے کسی بات کا تمسخر، جیسے مذہب نے اشارتاً ذکر کیا ہو، بالکل ہی غلط اور بے بنیاد ہے۔ جیسے قرآن میں 7 آسمانوں کا تذکرہ آیا ہے جسے سائنس ابھی تسلیم کرنے سے قاصر ہے، اس کی وجہ ہمارا سطحی مشاہدہ ہے۔ ابھی ہم سائنس کے اس معراج تک نہیں پہنچے جس کی بنیاد پر ہم کوئی قطعی فیصلہ صادر کر سکیں۔ جیسے آئنسٹائن کی تھیوری سے پہلے کئی صدیوں تک ارسطو کا دیا گیا ایتھر کا نظریہ کئی سائنسی نظریات میں کامیابی کے ساتھ استعمال ہوتا رہا ہے، پھر نظریہ اضافیت نے اسے غلط ثابت کیا اور اسی پرانے اصول پر قائم سائنسی نظریات کو ایک نئے سمیت کی طرف گامزن کیا۔ بس اسی فرق کو پہچاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سائنس اور مذہب کی عمارت اس وقت تک 2 الگ قسم کے اصولوں پر رسو رہے گی جب تک ہم سائنس کی معراج کو نہیں پہنچ جاتے۔ میرا ماننا یہی ہے کہ اسلام کسی بھی سائنسی وضاحت کا محتاج نہیں ہے، اسے من و عن تسلیم کرتے ہوئے سائنس میں بہتر سے بہترین کا سفر جاری رکھا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس بات سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہوں کہ یہ مذہب سائنس کے ذریعے ثابت ہو رہا ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ وہ سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا پر اس کا پیروکار نہیں، کیونکہ وہ جانتا تھا سائنس مکمل نہیں ہے جبکہ خدا کی ذات کامل ہے۔ اور آخری بات، اگر آپ سائنس سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہوتے ہیں کہ اب تو سائنس نے بھی قرآن پاک کی آیتوں کو سچ قرار دے دیا ہے، تو آپ کو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں آپ نے سٹینڈرڈ سائنس کو بنایا ہے، اسلام کو نہیں۔ آپ سائنس پر ایمان لائے ہیں، اللہ پر نہیں۔ آپ ضرور سوچیں آپ کس کے پیروکار ہیں۔ وہ بول رہا تھا پر ایمان کا ذہن اس ایک لفظ پر اٹک گیا تھا، لفظ ایتھر پر۔ اسے یاد تھا، اس سے پڑھا تھا، ارسطو کا ماننا تھا کائنات ایتھر سے بھری ہے، یہ شفاف ہے اور تبدیل نہ ہونے والا ہے، نہ سرد ہے اور نہ گرم، نہ خشک ہے اور نہ گیلا، زمین کا کائنات کا مرکز ہے، اس کے گرد مادے کرے ہیں، کائنات کرے کی شکل میں اور محدود ہے، اس میں اوپر نیچے دائیں بائیں کے تصورات موجود ہیں، خالی کوئی شے نہیں ہو سکتی، خلا غیر فطری شے ہے۔ کوئی اور سوال؟ اس سے ہال میں نظریں گھمائیں، تبھی ایمان نے ہاتھ کھڑا کیا۔ وہ پہلی بار براہ راست اس سے کوئی سوال کر رہی تھی۔ ہاتھ کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ یس پلیز۔ وہ فوراً متوجہ ہوا۔ آپ نے ابھی ایک لفظ استعمال کیا ہے، ایتھر،
کائنات ادھر سے بھری پڑی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور ہاتھ آواز سے بھی نہیں بھولتا تھا. اسے لگا اس نے یہ آواز کہیں سنی تھی پہلے بھی، پر اسے فوراً یاد نہ آیا کہ کہاں. وہ سیشن بس سنتی تھی خاموشی سے اور پوری توجہ کے ساتھ. ابھی وہ سننے کے مراحل میں تھی، وہ کسی سے بھی بات کم ہی کرتی تھی. گریٹ، مطلب آپ کے پاس سننے کی صلاحیت ہے. اسے ایسے لوگ پسند تھے جو مکمل طور پر اپنے حواسوں میں رہتے ہیں، اور ایمان ان میں سے ایک تھی. ایتھر کی اصطلاح قدیم یونانیوں سے نکلی ہے. اس کا مطلب تھا ہلا کے اوپری علاقے یا آسمان یا وہ مادہ جس نے ان بلائی علاقوں کو بھر دیا ہے. کچھ یونانی فلسفیوں، خاص طور پر ارسطو نے ایتھر کو 5ویں کلاس کی عنصر پانی، آگ، ہوا اور زمین کے ساتھ کہا. ارسطو نے دعویٰ کیا کہ آسمان یعنی جنت کسی زمینی مادے سے نہیں بن سکتے کیونکہ وہ غیر تبدیل ہوتے ہیں، اس لیے انہیں آسمانی مادہ یعنی ایتھر سے بنا ہونا چاہیے. بعد میں اس اصطلاح کو طبیعیات دانوں نے کسی مادے، میڈیم یا فیلڈ کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جو پوری جگہ کو بھرتا ہے اور جس کے ذریعے مخصوص لہریں یا قوتیں پھیل سکتی ہیں اور سفر کرتی ہیں. یہ بہت سے نظریات میں واضح مسائل پر قابو پانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. مثال کے طور پر نیوٹن کی گریوٹی کے قانون کے مطابق گریوٹی فوری طور پر اور ایک خاص فاصلے پر قائم کرتی ہے. یہ انسانی عقل کے خلاف ہے. اور پھر ایک میڈیم جو متعارف کروایا گیا وہ تھا گریویٹیشنل ایتھر، جس کے ذریعے گریوٹی کی طاقتیں پھیلتی ہیں، یعنی ایتھر ایک میڈیم کے طور پر کام کرے گا اور یوں ایتھر پوری کائنات میں پھیل گیا، یا کہہ لیں کائنات ایتھر سے بھری ہوئی کہلائی جانے لگی. اور پھر آئنسٹائن نے اس نظریے کو اپنے نظریے سے رد کر دیا. آپ لوگ اس پر غور کریں کہ سائنس کا نظریہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ رد ہو جاتا ہے. بعد میں آنے والوں نے اپنے سے پہلے والوں کو رد کر دیا. یاد رکھیں، کائنات کی زبان فلسفہ نہیں ہے. ہم فلسفوں کی بنا پر کائنات کو بیان نہیں کر سکتے. اس کائنات کو ہماری منطق کی پرواہ نہیں. ہم اس کو نہیں جانتے، لیکن جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں. ہم اس سے بات کرنے کا گر سیکھ سکتے ہیں. وہ سیشن کے بعد کچھ کتابیں ڈھونڈنے لائبریری آ گئی. اس کا دل ابھی تک دھڑک رہا تھا. اس شخص سے بات کرنا کس قدر مشکل تھا. وہ شیلفوں پر رکھی کتابوں کو گھورتے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی جب اسے کسی نے اب سے مخاطب کیا. ایمان بنت عبداللہ. اس سے پلٹ کر دیکھا تو سامنے ہی مرتضیٰ کھڑا تھا. وہ تھوڑا حیران ہوئی. جی کیا آپ ہماری ٹیم کا حصہ بنیں گی؟ ہم چاہتے ہیں ہم لڑکیوں کو بھی آگے لائیں، انہیں اس پلیٹ فارم کا حصہ بنائیں تاکہ وہ آگے بڑھ کر بولنا سیکھیں. سوال ایسا تھا کہ وہ حیران رہ گئی. اسے اس کی توقع نہیں تھی، پر اکیڈمی کا مینیجنگ ڈائریکٹر اگر بات کرنے آیا تھا تو یقیناً کوئی خاص بات ہی تھی. میں اسے جیسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا. ہاں آپ، ہم آپ کو اپنی اسپیشل کلاس میں داخل کرنا چاہتے ہیں، پر اس کے لیے آپ کو وقت دینا ہوگا. صبح سے شام تک یہاں سیکھنا ہوگا. وہ اس کی جانب دیکھ رہا تھا. وہ ایسا ہی تھا. وہ اسٹوڈنٹ سے بات کرتا، ان سے سوال کرتا تاکہ اسے پتہ چلتا رہے کہ اکیڈمی کے حالات کیسے چل رہے تھے. پر میں کیسے؟ اسے جیسے ابھی تک یقین نہیں آیا تھا. آپ اپنی قابلیت کے بارے میں نہیں جانتی ہیں. آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں. میں نے اور مسٹر ہاد نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پرمیننٹ آپ کو اپنی ٹیم میں لے لیں. اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا. کیا اس شخص کی زبان پر کبھی ایمان کا نام بھی آیا تھا؟ اس سے خوش لبوں پر زبان پھیری، آنکھوں میں ایک دم ہی نمی امڑ آئی. کتنے خواب تھے اس کے. بہت کسی ایسی ٹیم کا حصہ بننا چاہتی تھی، پر گھر کے حالات نے اسے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا تھا. سچ کہا تھا کسی نے کہ حقیقت بڑی ظالم ہوتی ہے، آپ کے سارے خوابوں کو پل بھر میں چکنا چور کر دیتی ہے. وہ کیا بننے آئی تھی گھر سے اور اب کہاں بھٹک رہی تھی. پر میں جاب کرتی ہوں، پورا دن نہیں دے پاؤں گی. اسے صاف صاف بات کرنا مناسب سمجھا. اس کی بات سن کر گلابی رنگت والے مرتضیٰ کے ہونٹ او کے انداز میں سکڑے. کیا آپ جاب نہیں چھوڑ سکتی؟ اس سوال پر ایمان کے لب بھیج گئے. چھوڑ سکتی تو کب کی چھوڑ چکی ہوتی. اس سے حقیقت سے بھاگنا چھوڑ دیا تھا. جو تھا وہ تھا. مرتضیٰ نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا. چلیں میں دیکھتا ہوں، کوئی حل نکالتا ہوں. وہ سنجیدہ تھا. آپ سیکھنا جاری رکھیں. پھر وہ ہولے سے مسکرا کر خدا حافظ کہتا چلا گیا، جبکہ وہ وہیں کرسی پر ٹھہر سی گئی. کیا ہاتھ نے اسے اپنی ٹیم میں لانے کی اجازت دے دی تھی؟ کیا اس شخص نے انجانے میں ہی صحیح کبھی اسے سوچا تھا؟ کتنے سوال تھے، جواب اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والے تھے. ڈو یو لو ایمان؟ وہ دونوں 12 سال کے تھے. شام 4 بجے
فٹ بال کھیلنے جاتا تھا جبکہ ہاتھ لائبریری جاتا تھا۔ وہ دونوں اکٹھے گھر سے نکلتے تھے اور اکٹھے واپس آتے تھے تاکہ ان کی ماں کو لگے کہ دونوں میں اتفاق تھا۔ ابھی وہ دونوں پتھریلی سڑک پر چل رہے تھے جب عبدل نے عجیب و غریب سوال پوچھا۔ ہاتھ نے رک کر تعجب سے اسے دیکھا۔ وہ دونوں اتنے بڑے تو نہیں تھے کہ پیار محبت کو ڈسکس کر سکیں۔ ہاتھ کی نگاہیں اس وقت بھی چیخ چیخ کر اسے اسٹوپڈ بلا رہی تھیں۔ ہولڈ آن، مجھے ان آنکھوں سے مت دیکھو۔ عبدل کا ناک پھر سے پھولا جبکہ ہاتھ پھر سے چلنے لگا۔ اس سے عبدل کی بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ میں نے دیکھا تھا تم نے ایمانے کے فور ہیڈ پر کس کیا تھا۔ ماں کے بعد پہلی اور آخری بار تم نے کسی اور لڑکی کو کس کیا تھا، وہ کیا تھا؟ ہاتھ رک گیا۔ اسے رکنا پڑا تھا۔ عبدل سچ کہہ رہا تھا۔ اس سے کبھی کسی کا بھروسہ نہیں کیا تھا سوائے اپنی ماں کے۔ البتہ 6 سال پہلے اس سے بے اختیار ایمانے کی پیشانی کچھ ہوا تھا۔ وہ یہ سب بھول بھی جاتا تو عبدل اسے بھولنے نہیں دیتا تھا۔ پتہ نہیں اس کی یادداشت اتنی تیز کیوں تھی۔ وہ بیبی تھی اس لیے۔ ہاتھ نے جواب دیا۔ بیبی تو منہا بھی تھی، تم نے اسے نہیں کیا کس؟ عبدل پاس آ جاتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ مجھے ایسا کچھ یاد نہیں ہے۔ اس سے انکار کرتے اپنی رفتار بڑھا دی۔ پر مجھے سب یاد ہے، تم کیسے بھول سکتے ہو؟ عبدل چڑھ گیا اور اس بار ہاتھ کو پھر سے رکنا پڑا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ اس سے پلٹ کر عبدل کو دیکھا۔ وہ اپنی فٹ بال ٹیم کا یونیفارم پہنے ہوئے تھا۔ قدم قدم چلتا اس سے قریب آیا۔ ینگ مین، میں بس چاہتا ہوں تم مان لو کہ تم بے معنی کو یاد کرتے ہو۔ اس سے ہاتھ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، یوں جیسے بڑا بزرگ حوصلہ دے رہا ہو اپنی غلطی ماننے کا۔ ہاتھ حیرت سے اسے تکنے لگا، ہون کو کی طرح۔ آئی نو شی از یور فرسٹ لو۔ میں جانتا ہوں وہ تمہاری پہلی محبت ہے۔ وہ اب اس کا گال تپ تپا کر آگے بڑھ گیا جبکہ ہاتھ بس اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اوہ ایمانے! وہ دل ملایا۔ وہ اب اسے اریٹیٹ کرنے لگی تھی۔ سچائی سے آگاہی۔ عبدل کے الفاظ بار بار اس کی سماعت میں گونج رہے تھے۔ وہ چاہ کر بھی سامنے رکھی کتاب پر توجہ نہیں دے پا رہا تھا اور آخر وہ جھٹکے سے اٹھا، اپنا بیگ کندھے پر ڈالا اور لائبریری سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد وہ پلے گراؤنڈ کے سامنے کھڑا تھا۔ عبدل باقی لڑکوں کے ساتھ سرخ رنگ کی شرٹ اور شارٹس میں فٹ بال کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ عبدل، تمہارا بھائی آیا ہے۔ اچانک ہی کسی نے عبدل کو پکارا۔ وہ رک گیا اور پھر گول کرنے والی نیٹ کے قریب آیا۔ اس کے باہر ہاتھ کھڑا تھا۔ سارے لڑکے انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ جس جذبے سے وہ کھیلتا تھا اس کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ عبدل کے ساتھ ساتھ اس کے سب دوست بھی ہاتھ کی وہاں موجودگی پر حیران تھے۔ وہ اسپورٹس میں کم دلچسپی لیتا تھا، زیادہ وقت کسی کھوج میں رہتا تھا۔ اب کیا ہوا؟ وہ آمنے سامنے کھڑے تھے، درمیان میں نیٹ تھا۔ تم غلط ہو اور غلط رہو گے۔ ہاتھ نے سپاٹ لہجے میں کہا جبکہ عبدل نے ابرو جھکا کر اسے دیکھا۔ میرا فرسٹ لو موم ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس سے واضح کر دیا۔ عبدل حیران ہوا۔ وہ گھنٹے بعد یہ بات بتانے آیا تھا بلکہ کلیئر کرنے آیا تھا۔ یو آر رانگ، میں کسی ایمانے کو نہیں جانتا اور نہ جاننا چاہتا ہوں۔ وہ سپاٹ لہجے میں کہتا جھٹکے سے اڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ان سے دور جانے لگا۔ عبدل کمر پر ہاتھ جمائے کھڑا تھا۔ وہ ہاتھ تھا، وہ کسی کے سیر میں کم ہی آتا تھا۔ ہی از جینٹل مین۔ اس کے دوستوں میں سے کسی ایک نے تبصرہ کیا۔ وہ جس حلیے میں تھا، جس نفاست سے اس کے بال سیٹ تھے، اس کے چمکتے جوتے، اس کا بولنے کا چلنے کا انداز اسے کسی جینٹل مین سے کم نہیں بناتا تھا۔ وہ اکیڈمی کی لائبریری میں بیٹھی حساب کتاب کر رہی تھی۔ اس کے بال ہمیشہ کی طرح پونی ٹیل میں تھے اور سر پر دوپٹہ تھا۔ وہ اپنے کام میں اتنا مگن تھی کہ آنے والے قریب ہاتھ کا پتہ ہی نہ چلا۔ مس ایمان! آواز پر وہ چونک اٹھی، سر اٹھا کر دیکھا تو ہاتھ سامنے کھڑا تھا۔ اس نے ابھی تک مرتضیٰ سے دوبارہ ان کی ٹیم میں شامل ہونے والے موضوع پر بات نہیں کی تھی۔ وہ شخص اس کے سامنے ہی کھڑا تھا جس سے اس کی بہت ساری یادیں جڑی تھیں، ایسی یادیں جن سے صرف وہ واقف تھی۔ سامنے کھڑا شخص نہیں جانتا تھا۔ جی اس سے کھڑے ہونا چاہو۔ پلیز سٹ ڈاؤن۔ اس کا لہجہ ایسا تھا کہ اٹھتے اٹھتے بیٹھ گئی۔ سیاہ پینٹ پر سیاہ شرٹ پہنے وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ یہ اس کا انداز تھا۔ پھر وہ کرسی کھینچ کر میز کی دوسری جانب بیٹھ گیا جس کی لمبائی زیادہ اور چوڑائی کم تھی۔ وہ اسے اپنے سامنے دیکھا حیران ہوئی اور وہی خوشگواریت آس پاس بکھر گئی۔ آپ یہاں جاب کرتی ہیں؟ پہلا سوال ابھرا تھا۔ جی اسے دھڑکتے دل پر قابو پانے کی کوشش کی۔ پہلی بار وہ اسے اتنا قریب سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا اسی سے مخاطب تھا۔ ایمان کو لگا جیسے چاروں جانب روشنی پھیل گئی ہو۔ پاکستان واپس کب جائیں گی؟ اگلا سوال ابھرا۔
کچھ دنوں بعد کی ٹکٹ ہے۔ اور واپسی؟ نہیں جانتی، اگر ایم فل میں ایڈمیشن لیا تو آؤں گی واپس، ورنہ نہیں۔ اس نے صاف کوئی سے جواب دیا۔ ہاتھ کے چہرے پر سنجیدگی تھی، وہ سوچ کے تانوں بانوں میں الجھا تھا۔ اگر آپ پاکستان میں ہماری ٹیم جوائن کریں تو میرے خیال سے پھر آپ کو جاب کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ شاید مرتضیٰ نے ہاتھ کو اس کی مشکل بتا دی تھی۔ ایمان نے خاموشی سے اس کی بات سنی۔ جاب کی ضرورت اسے ہمیشہ رہتی، یہ وہ اسے کہہ نہ پائی۔ میں سوچ کر بتاؤں گی، اس سے بس اتنا ہی کہا۔ وہ اپنا بھرم نہیں توڑ سکتی تھی۔ اوکے گریٹ، ضرور سوچیے گا، ہمیں آپ جیسے لوگوں کی اشد ضرورت ہے۔ وہ پیشہ ورانہ انداز سے مسکرایا اور پھر اٹھ کر اسی انداز میں اندر واپس چلا گیا، جبکہ ایمان اسے دیکھتی رہ گئی۔ جو بات اسے ہاتھ کی اب سب سے زیادہ اچھی لگتی تھی وہ اس کا کانفیڈنس تھا، اس کا پر اعتماد ہونا، خود پر بھروسہ رکھنا، اور وہ خود میں اتنا اعتماد لانا چاہتی تھی کہ اپنے بڑے بڑے فیصلے خود کر سکے۔ وہ پر اعتماد نظر تو آتی تھی، کبھی کبھی بڑے بڑے کام کر جاتی تھی، پر کئی جگہوں پر وہ کمزور تھی، ایموشنلی ویک۔ اپنے سے جڑے لوگوں کو لے کر وہ ہمیشہ کمزور پڑ جاتی تھی۔ اس رات وہ بہت خوش تھی، خود کو پرجوش محسوس کر رہی تھی۔ اکیڈمی کے بعد وہ سیدھا ہاسٹل آئی، مسکراتے ہوئے اس نے اپنے لیے کھانا بنایا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ روز ابھی نہیں آئی تھی، ماسیل کا خیال دور دور تک نہیں تھا۔ ابھی وہ کھانا کھانے بیٹھی ہی تھی جب سلمہ بیگم کا فون آ گیا۔ ویڈیو کال تھی۔ السلام علیکم امی، اس سے خوش دلی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو ایمان؟ سلمہ بیگم نے پوچھا۔ ایمان نے انہیں اپنے پاکستان کا بتا دیا تھا، تقریباً 1 ہفتے بعد اس سے جانا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، کھانا کھا رہی ہوں۔ وہ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، پھر اچانک سلمہ بیگم سنجیدہ ہو گئی۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی۔ وہ تھوڑی کشمکش کا شکار تھی۔ تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے، لڑکا بہت اچھا ہے۔ وہ نوالا نہیں لے پائی، ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ وہ بے یقینی سے سلمہ بیگم کو دیکھنے لگی۔ میں نے کہا تھا تمہارے پاس 3 سال ہے، وقت گزر چکا ہے، اب میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ پر امی، اس سے کچھ کہنا چاہوں۔ تمہیں پتہ ہے لڑکا وہیں رہتا ہے جہاں تم ہو، پڑھا لکھا ہے، اور مجھے تو بہت پسند آیا ہے۔ باقی تم جب آؤ گی تو دیکھ لیں گے، پہلے اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ تم ذہنی طور پر تیار ہو کر آؤ۔ وہ خاموش سے سنتی رہی، ساری خوشی غائب ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد فون بند ہو گیا اور وہ اکیلی بیٹھی رہ گئی۔ مطلب وہ کسی ٹیم کا حصہ نہیں بن پائے گی اور شادی کے بعد ایک عام لڑکی کی زندگی گزارے گی۔ سارے خواب پھر سے چکنا چور ہو گئے۔ ماسیل کا خیال پھر نہ آیا، دل میں عجیب سا درد تھا۔ اس نے منہ کھول کر گہرا سانس لینے کی کوشش کی، تبھی اس کی نظر دائیں جانب لگے آئینے پر پڑی۔ وہ ہڑبڑا گئی، ڈر گئی۔ سامنے ہی آئینے میں وہ کھڑی تھی، ایمان، ہاں وہی تھی جو غصے بھری نظریں لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا کر رہی ہو اپنے ساتھ، ماسیل کے ساتھ؟ اس کا اندر اسے سوال کر رہا تھا۔ اور اب کیا کرو گی؟ خاموشی سے جا کر شادی کر لو گی ماسیل کو بنا بتائے؟ وہ کچھ بول نہ پائی۔ تم کبھی اتنی کمزور تو نہ تھی، اتنی غائب دماغ جس سے اپنی زندگی کا ہی نہیں پتا کس طرف جا رہی ہے۔ اب کی بار اس کی آنکھیں بھرنے لگی۔ ادم کو خواب مت دکھاؤ، کیونکہ تم اپنے لیے نہیں لڑ سکتی، اور تم اتنی بھی سیاہ نہیں ہوئی جتنا تم نے خود کو سمجھ لیا ہے اور خود کو غائب دماغ ہی کر لیا ہے۔ اس کے اندر کی لڑکی اس سے خفا تھی۔ پر میں امی کو منع کیسے کروں؟ وہ رونا نہیں چاہتی تھی۔ انکار کرنا سیکھو، ماں کو نہ صحیح پر ادم کو ہی صحیح۔ اس سے انکار کرو کہ تم چاہ کر بھی اپنے دل میں اس کی جگہ نہیں بنا پائی ہو۔ سچ کا سامنا کرنا سیکھو۔ آئینے میں نظر آتا وہ ہیولا غائب ہو گیا اور وہ پھر سے اکیلی رہ گئی۔ اگلے دن وہ آفس میں اسی کشمکش کا شکار رہی۔ بریک ٹائم تک اسے میسو نے لڑکی کی تصویر بھیجی تھی۔ وہ دیکھنے میں خوششکل تھا، مشارف حسن نام تھا۔ اسے ایک نظر دیکھا اور فون رکھ دیا۔ اگر اسے حسن سے ہی متاثر ہونا تھا، وہ ہاد اور ادم کے پاس بہت تھا۔ امی بہت خوش ہیں آپ ہی، انہیں لڑکا بہت پسند آیا ہے۔ یہ وہ جملہ تھا جہاں ایمان بنت عبداللہ اپنی کائنات ہار سکتی تھی۔ وہ اگر کمزور پڑتی رہی تو اپنی ماں کی وجہ سے، اپنے سے جڑے لوگوں کی وجہ سے، اور اسی لیے اس سے ماسل کو ہاں کہا تھا، کیونکہ وجہ اس کی ماں تھی۔ وہ کتنی دیر سوچتی رہی، پھر اس سے ماسل انسٹیٹیوٹ جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اسے سب سچ بتانا چاہتی تھی، وہ مزید یہ بوجھ لے کر نہیں جی سکتی تھی۔ آفس سے سیدھا وہ انسٹیٹیوٹ پہنچ گئی، پر سامنے ہی اسے لان میں ماسیل کے ساتھ شنایا بیٹھی نظر آئی۔ اس کا دیا گیا زخم آج بھی ایمان کی پیشانی پر تھا۔ ماسیل اسے دیکھ کر حیران ہوا، جبکہ شنایا کے نئے نقش جیسے تن سے گئے۔
مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ واپس نہیں پلٹی۔ اسے آج سب کلیئر کرنا ہی تھا۔ اس کی شادی ہوتی نہ ہوتی، اسے اس کی محبت ملتی یا نہیں ملتی، پر اسے آج اپنے سر سے یہ بوجھ اتارنا تھا۔ ہاں ہاں آؤ۔ معزیل ہوشیلی سے بولا۔ اکیلے میں وہ اپنی جگہ پر جمی رہی تو معزیل نے بے اختیار شنایا کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں، پھر آ جاؤں گی۔ پتہ نہیں اسے کب معزیل سے صلح کی، کب آنا جانا شروع کیا تھا۔ ایمان کو خبر نہیں تھی۔ جب وہ چلی گئی تو ایمان گول میز سے قریب رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کی شنایا سے صلح ہو گئی ہے؟ اس کے ہاتھ جھولی میں رکھے تھے۔ وہ معزیل کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کا دل توڑنے آئی تھی، اچھے سے جانتی تھی۔ آئی تھنک یہ پرسنل ہے۔ جیسے تم آفس کے بعد کہاں جاتی ہو وہ تمہارا پرسنل ہے۔ اس سے چونک کر سر اٹھایا۔ شاید معزیل نے اس پر طنز کیا تھا۔ کیوں کیا تھا یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ شاید اس لیے کہ وہ اسے نظر انداز کر رہی تھی، یا شاید اس لیے کہ سارے خواب معزیل کو اکیلے دیکھنے پڑ رہے تھے۔ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ اس سے پھر سے نسیں جھکائیں۔ ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ ہاں ہاں بولو، سن رہا ہوں۔ وہ متوجہ تھا۔ ایمان خود چل کر آئی تھی۔ اس کا مطلب کچھ ضروری بات تھی۔ پل بھر کی خاموشی چھا گئی۔ ایمان الفاظ تراشنے لگی جس سے معزیل کو کم تکلیف ہوتی۔ بولو ایما۔ وہ اب تھوڑی پر ہاتھ جمائے اسے تکنے لگا۔ خاموشی چبھنے لگی تھی۔ میں آپ کے ساتھ مسجد نہیں چل سکتی۔ معزیل کے دل پر پہلا پتھر پڑا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر ہنس دیا۔ وہ ہنستا رہا۔ ایمان نے سر نہیں اٹھایا۔ تو میں چل لوں گا نا تمہارے ساتھ؟ کچھ دیر بعد وہ گویا ہوا۔ نہیں۔ کیا نہیں؟ اسے لگا ایمان ذہنی طور پر پریشان ہوگی، اسی لیے ایسا کہہ رہی تھی۔ وہ اکثر کہتی تھی کہ ان دونوں کا ساتھ ناممکن تھا، پر وہ ممکن بنانا چاہتا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی، پر مجھ سے نہیں ہوگا مزید۔ گلے میں کچھ اٹکنے لگا تھا، آنسوں کا گولا سا۔ معزیل کو سنجیدہ ہونا پڑا۔ اور ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ آپ میری پسند نہیں ہیں۔ اسے نسیں اٹھائی اور دوسرا پتھر پڑنے سے کانچ ٹوٹ کر دور دور تک بکھر گرا تھا، پر آواز ایمان نہیں سن پائی تھی۔ وہ اب اسے دیکھ رہا تھا، بے یقینی سے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں تمہاری پسند کیوں نہیں ہوں؟ اس کے چہرے پر نظریں جمائے معزیل نے اگلا سوال کیا، پر اندر کچھ چپنے لگا تھا۔ کیونکہ میری پسند کوئی اور ہے۔ وہ چہرے کا رخ موڑ گئی، پول کی جانب، تیرتی بطخوں کی جانب۔ ڈونٹ سے دس۔ ایسا مت کہو۔ وہ جیسے تڑپ اٹھا تھا۔ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ وہ نہ رکی۔ آئی سیڈ ڈونٹ سے دس۔ میں نے کہا یہ مت کہو۔ وہ چلاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ دل کی دھڑکنیں جیسے رکنے لگی تھیں۔ وہ اب خود پر ضبط کر رہا تھا، سب کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا، جبکہ ایمان ویسے ہی بیٹھی رہی۔ اگر وہ بتا دیتی کہ سلمیٰ بیگم اس کے لڑکا پسند کر چکی تھی تو معزیل اس کا مذاق اڑا تھا۔ وہ اس پر ہنسا کہ اکیلی 7 سمندر پڑھنے تو آ گئی ہو، پر شادی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتی۔ پر وہ کیسے بتاتی؟ مشرقی ماں باپ ساری خوشیاں دے کر یہ خوشی اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اسے اپنی خوشی بنا لیتے ہیں۔ میں پاکستان واپس جا رہی ہوں، شاید جلد شادی بھی کر لوں۔ اس نے نہیں کہا کہ محبت کی شادی کر لوں، جبکہ معزیل رخ موڑے کھڑا تھا، وہ سانس لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو اس کا مطلب اس دن کیفے میں وہ سچ کہہ رہی تھی، وہ واقعی کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ ادھم، آئی ایم سوری۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اس کے عقب میں۔ گیٹ آؤٹ۔ اسے دبے دبے لہجے میں کہا۔ وہ غصے پر قابو پا رہا تھا، اپنے غصے پر۔ ادھم، اس سے پکارنا چاہا۔ آئی سیڈ گیٹ آؤٹ ایمان۔ وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ ایمان ڈر کر پیچھے ہوئی۔ اس سے کہا تھا اگر تم اب مجھ سے مکری تو میں تمہاری جان لے لوں گا، پر اس وقت تو معزیل کی اپنی جان پر بنائی تھی۔ وہ کبھی اونچی آواز میں نہیں بولا تھا، پر اس وقت وہ جس کنڈیشن سے گزر رہا تھا ایمان اس سے واقف نہیں تھی۔ وہ کتنے خواب دیکھ چکا تھا، اور وہ بتانے آئی تھی کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ معزیل نے آنکھیں میچ لیں، جبکہ ایمان خاموشی سے پلٹ گئی۔ اسے افسوس ہو رہا تھا، خود پر، معزیل پر اور اپنے حالات پر، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ معزیل اسے اتنی آسانی سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ آنے والے کل سے وہ بالکل ناواقف تھی۔ وہ اکیڈمی آ گئی، پر ذہن وہیں اٹکا تھا۔ چاہے جانے کا ضرور الگ ہوتا ہے، پر اپنے من پسند شخص سے۔ ایمان وہ لڑکی نہیں تھی جس کی تعریفیں کر کے اس کے دل میں جگہ بنا لی جاتی۔ وہ ہاتھ کے سامنے بھی بالکل نارمل انداز میں رہتی تھی۔ وہ اپنا ویک پوائنٹ مزید کسی کو دکھا نہیں سکتی تھی۔ جتنے دن وہ یہاں تھی سیشن لینا چاہتی تھی، اس کی آج ہاتھ سے بات نہیں ہو پائی۔ سیشن میں بھی اس کا ذہن معزیل کی جانب اٹکا رہا۔ اسے افسوس بھی تھا
کہ جس خاندان کے ایک شخص سے ملنے کی امید لیو ویلنسی آ گئی تھی، اسی خاندان کے دوسرے شخص کا اس سے دل توڑ دیا تھا۔ وہ ادھم جبیل کو جتا آئی تھی کہ وہ اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ وہ جب توجہ نہ دے پائی تو خاموشی سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ آج سیشن مرتضیٰ لے رہا تھا، ہاتھ میں سامنے بنے مرتضیٰ کے آفس میں بیٹھے ایمان کو ہال سے باہر نکلتے دیکھا۔ وہ کوئی سیشن ادھورا نہیں چھوڑتی، اس کا ذہن بار بار فون کی جانب تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ مازیل اسے ضرور فون کرے گا یا پھر ہر شام جبیل، پر کسی کا فون نہیں آیا۔ وہ ہاسٹل واپس آ گئی۔ رات ایسے ہی گزر گئی، وہ جانے کیا کیا سوچتے سو گئی تھی۔ صبح اٹھی تو جیسے ذہن سے بوجھ ہٹ چکا تھا۔ اسے مازیل کی اتنی بھی پرواہ نہیں تھی کہ وہ اسے ہی سوچتی رہتی، البتہ اسے اپنے کیے گئے کام پر افسوس تھا۔ وہ آفس میں تھی جب اسے عبدل کا فون آیا۔ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، پلیز ایمان، یہ بہت ضروری ہے۔ ہاتھ ویلنسیا میں تھا۔ عبدل اسے اب صاف صاف بتانا چاہتا تھا کہ وہ کون تھا، ہاتھ سے اس کا کیا رشتہ تھا، وہ اتنا باغی کیوں تھا۔ وہ ایمان کو سب سچ بتانا چاہتا تھا۔ وہ آفس سے نکلی تو سیدھا اسی کافی شاپ پر آ گئی جہاں وہ کچھ دن پہلے عبدل سے ملی تھی۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ تم ادھم جبیل کو کیسے جانتی ہو؟ عبدل نے سوال کیا۔ اس کے انسٹیٹیوٹ میں نے جاب کی تھی، وہ بس اتنا کہہ پائی۔ اور وہ متجسس تھا۔ اور کیا؟ ایمان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو عبدل نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی اس کا فون بجنے لگا۔ روز کا فون تھا۔ فون کی اسکرین مسلسل بلنک کر رہی تھی۔ اس نے فون اٹھا لیا۔ کہاں ہو تم؟ روز کی سنجیدہ سی آواز ابھری۔ ضروری کام سے آئی ہوں۔ ایمان نے فون بند کرنا چاہا۔ کس جگہ؟ وہ جانے کیوں پوچھ رہی تھی۔ ایمان نے جلدی سے کافی شاپ کا نام بتا کر فون بند کر دیا۔ اب وہ عبدل کی جانب متوجہ ہوئی۔ تم جانتے ہو ادھم کو؟ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے شادی نہیں کی۔ عبدل نے بم پھوڑا۔ ایمان حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میری کوئی فیانسے نہیں ہے اور نہ ہی میں نے کوئی شادی کی ہے۔ وہ سچ بول رہا تھا۔ شاید سچائی سے آگاہی کا وقت آ چکا تھا۔ ہر انسان کا سچ دوسرے کے سامنے آنا تھا۔ وہ لڑکی میری فیانسے نہیں تھی، میں نے جان بوجھ کر وہ سب کیا تھا۔ ایمان اسے دیکھ رہی تھی جبکہ عبدل بول رہا تھا۔ میں جانتا تھا کائنات مجھے پسند کرنے لگی تھی، اسی لیے میں نے تمہارے سامنے وہ ڈرامہ کیا۔ ایمان کی نظروں کے سامنے 1.5 سال پہلے کا منظر گھوم گیا۔ کتنا سچا دوست مان چکی تھی وہ عبدل کو، اور کیا کیا تھا عبدل نے۔ دوست ڈرامے نہیں کرتے، وہ بس اتنا کہہ پائی۔ میں چاہتا تھا تم مجھ پر اندھا بھروسہ مت کرو، تم لوگوں پر یقین کرنا چھوڑ دو، اسی لیے وہ سب کیا۔ اور وہ جیسے سانس لینے کو رکا جبکہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ اور اگر تمہیں پتہ چل جاتا کہ میں کون ہوں تو تمہیں دکھ ہوتا۔ اور تبھی ایمان کی نظر کافی شاپ کے اندر داخل ہوتے ماسیل پر پڑی۔ وہ ساکت رہ گئی، اسی کی جانب آ رہا تھا۔ ایمان کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ اس کے چہرے کی رنگت اور تاثرات دیکھ کر عبدل ٹھٹکا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بکھرے بکھرے حلیے میں اس کے سامنے تھا۔ پوری رات میں جانے کتنی سگریٹیں پھونکی تھیں اور وہ کتنے آرام سے کسی اور لڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ تو یہ ہے وہ لڑکا جس کی خاطر تم نے؟ وہ تنزیہ لہجے میں کہتا بات ادھوری چھوڑ گیا۔ عبدل بھی اپنی جگہ سے اٹھا جبکہ ایمان کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ یقیناً روز سے ماسیل کو اس کی لوکیشن بتائی تھی۔ کانگریچولیشن مین، ماسیل نے عبدل کی جانب دیکھتے کہا جبکہ ایمان کا گلا خشک ہو گیا تھا۔ تمہاری وجہ سے اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ وہ جانے کس کرب سے گزر رہا تھا، وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا۔ ادھم، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ ایمان نے خشک ہو چکے لبوں پر زبان پھیرتے کہا جبکہ عبدل ماسیل کو دیکھ رہا تھا، اپنے سے 1.5-2 سال بڑے اپنے فرسٹ کزن کو، ادھم جبیل کو، جو ماسیل تب خود ساس کہلاتا تھا۔ میں بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تم نے مجھے تب کیوں روکا جب میں جا رہا تھا، اپنا کر چھوڑ دیا؟ بتاؤ ایسا کیوں کیا؟ وہ چاہ کر بھی آواز سیچی نہ رکھ پایا جبکہ ایمان کا وجود کانپنے لگا۔ اس سے گھبرا کر عبدل کو دیکھا۔ ادھر دیکھو میری جانب، گزار لینا اس کے ساتھ پوری زندگی، پر مجھے میرے سوال کا جواب دو، کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ واقعی اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ ادھم، میں مجبور تھی، وہ ہکلائی۔ کیا مجبوری تھی تمہاری؟ کیونکہ آپ کے فادر نے، جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، مجھے فون کیا تھا، میری منتیں کی تھی کہ میں آپ کو جانے سے روک لوں۔ وہ پوری قوت سے چلانا چاہتی تھی پر چلا نہ پائی۔ اس کی یہ بات سن کر عبدل اور ادھم نے بائیک وقت حیرانی سے اسے دیکھا، اور پھر چند لمحوں بعد ادھم کا بے ساختہ کہکا ابھرا تھا۔ وہ ہنسا اور ہنسا چلا گیا۔ ایمان بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی جبکہ عبدل حالات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا ایمان کہ تم جھوٹی بھی ہو۔
वो नम आंखों से मुस्कुराने की कोशिश करने लगा, चेहरे पर बेख्तियार हाथ फेरा। मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे हशाम जबील का फ़ोन आया था, बल्कि आता रहा है। तो तुमने उनकी बात क्यों मानी? मासिल ने उसकी बात काटी। क्योंकि मेरी माँ बीमार थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी, उनका ऑपरेशन होना था। आपके फादर हशाम जबील ने उनके इलाज के लिए पैसे दिए और फिर उन्होंने बदले में मुझसे ये मांगा। शट अप। अब की बार वो ढाड़ा लोग आसपास से, पर किसी को समझ नहीं आ रहा था वो क्या बातें कर रहे थे। बंद करो ये ड्रामा। तुम इतना कैसे गिर सकती हो? इतनी झूठी कैसे हो सकती हो? कि वो नरम मिजाज मासिल नहीं था। ईमान ने बेयकीनी से उसे देखा, वो उसे झूठी कैसे कह सकता था? मैं झूठ नहीं बोल रही। इस बात पर वो खुद पर काबू नहीं रख पाई, आंखों में लबालब आंसू भरने लगे थे। नो, मेरा डैड उस वक्त इस दुनिया से चला गया था जब मैं 9th क्लास में था। एटलीस्ट उन पर तो इल्ज़ाम मत लगाओ। अधम ने उससे करीब होते धीमी आवाज़ में कोई धमाका किया। ईमान को लगा वेलेंसिया हिल गया हो। वह बेयकीनी से मासिल को देख रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा। ईमान, ये तुम हो? वो मज़ीद करीब हुआ, पर इससे पहले वो उसे छूता अब्दुल ने उसका पासो पकड़ लिया। ये सच कह रही है? अब्दुल ने कहा तो मासिल ने पलट कर उसे देखा। सीरियसली? अब तुम कौन हो? अंदाज में हकारत थी। अब्दुल जबील, रोहान जबील का बेटा। वो उसके सामने आन खड़ा हुआ, अपना कसरती जिस्म लिए, अपनी ग्रे आंखें मासिल की सुरमाई आंखों में गाड़ दी। उसे ईमान पर यकीन था, वो झूठ नहीं बोल रही थी। ईमान तो जैसे बुत बन चुकी थी। उसकी लोगों से बेखबर रहने की आदत उसे ले डूबी थी। उससे कभी जानने की कोशिश ना की कि अब्दुल कौन था, पर आज तो जैसे वेलेंसिया सिलसिलों की इज्जत में था। ओ माय। मासी ने झटके से अपना बाजू छुड़वाया। उसे अपने खानदान के लोगों में कम ही दिलचस्पी होती थी, और उसके 2 कज़न से, फर्स्ट कज़न्स, जिनसे वो हमेशा ही गाफिल रहा था क्योंकि वो लंदन में थे। मतलब तुम दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ़ बनाया? मासिल को अपने इतनी आसानी से बेवकूफ़ बन जाने पर अफसोस हो रहा था। और तुम एक जबील को धोखा देकर दूसरे जबील के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हो? आई कांट बिलीव इट। वो उसे कह रहा था, जबकि ईमान अब बेयकीनी से अब्दुल को देख रही थी। तो ये सच था। अब्दुल का, वो आरजे का बेटा था, रूहान जबील का। तभी वो उम्मे खानम को जानता था। उसकी आंखों में बेख्तियार आंसू भरने लगा। बेवकूफ़ तो वो थी, कितनी आसानी से जबील ख़ानदान के हाथों बेवकूफ़ बन गई थी। अगर हशाम जबील मर चुका था तो उसे कॉल करने वाला कौन था? ज़हन अब तड़कने लगा था। उसे लगा था वो गिर जाएगी अगर उस पर मज़ीद कोई धमाका हुआ। और तुम पैसों के लिए ये सब करती रही। पैसों की खातिर मेरी मोहब्बत को अपनाया। तुमने ये सब पैसों के लिए किया। वो सब अपनी अपनी जगह साकित थे, डसे हुए और हैरान परेशान। ईमान ने एक नज़र उठाकर मासिल को देखा। वो बेइतबार हो चुका था। वो कैसे अपनी सफाई देती, उससे अपना मुंह बंद ही रखा। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। वो उसे नफरत से देखते पलट गया। वो आग की लपेट में था, यहाँ रहता तो कुछ गलत कर देता। अब्दुल वहीं था, वो ईमान की हालत से वाकिफ था। वो जानता था ये सब किसने किया था और क्यों किया था। उसके गुस्से से जबड़े भींच गए। मैं तुम्हें सब बताना चाहता था। ईमान को बेयकीनी से अपनी जानिब तकता पाकर अब्दुल कदम बढ़ाकर उससे करीब आया। ये सब तुमने किया? नहीं है माने, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन आदम ठीक कह रहा है। हरशाम अंकल वाकई बहुत साल पहले इंतकाल कर गए थे। और ईमान ने सबसे आंखें मीची। ये सब क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था? सर में दर्द की शदीद टीसें उठने लगी थी।